بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین گرامی، آج ہمارا ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کورس کا چھٹا سبق ہے، اور اس سبق کے اندر ہم قادیانیوں کے عقیدہ ذل اور بروز کا تفصیلی اور تحقیقی جائزہ لیں گے۔ قادیانیوں کا عقیدہ ذل اور بروز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کوئی شرعی اور غیر شرعی نبی نہیں بن سکتا، لیکن اگر کوئی بندہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل پیروی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نبوت کا انعام بھی دے دیتے ہیں اور وہ نبی بن سکتا ہے۔ اس طریقے سے جو نبی بنتا ہے اس کو ذلی نبی کہا جاتا ہے۔ تو یہ قادیانیوں کا عقیدہ ہے۔ قادیانیوں نے یہ عقیدہ خود سے نہیں بنایا، بلکہ یہ عقیدہ ہندوؤں کے عقیدہ تناسخ اور حلول سے لیا ہے۔ ہندوؤں کے عقیدہ تناسخ اور حلول کا خلاصہ یہ ہے کہ جب کوئی بندہ ایک دفعہ مر جاتا ہے اور اس کے جسم سے روح نکل جاتی ہے تو اس کی روح کسی اور انسان کے جسم میں داخل ہو جاتی ہے اور اسی انسان کا دوسرا جنم ہو جاتا ہے۔ لیکن ہندوؤں کے عقیدے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اگر کوئی بندہ مر جاتا ہے اور اس کی جو روح دوسرے انسان کے جسم میں داخل ہو جاتی ہے تو دوسرے جنم کے اندر کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ پہلے جنم کے اندر جو بیوی میری تھی وہی دوسرے جنم میں بھی رہے گی، یا پہلے جنم کے اندر جو میری اولاد تھی وہی اولاد دوسرے جنم کے اندر بھی رہے گی۔ یہ ہندوؤں کے عقیدے میں بات شامل نہیں ہے، بلکہ وہ جو پہلے جنم کے اندر جتنی چیزیں شامل ہوتی ہیں وہ ساری ختم ہو جاتی ہیں۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی نے ذل اور بروز کا عقیدہ ہندوؤں کے عقیدے سے لیا ہے، لیکن ہندوؤں کا عقیدہ بھی پورا نہیں لیا۔ اب ہم مرزا غلام احمد قادیانی کے عقیدہ ذل اور بروز کا تحقیقی جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے مرزا غلام احمد قادیانی کی دو تحریرات دیکھتے ہیں۔ اس میں مرزا غلام احمد قادیانی نے عقیدہ ذل اور بروز کی وضاحت کی ہوئی ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھا ہے، اگر کوئی شخص اسی خاتم النبیین میں ایسا گم ہو کہ بباعث نہایت اتحاد اور نفی غیرت کے اسی کا نام پا لیا ہو اور صاف آئینہ کی طرح محمدی چہرے کا اس میں انعکاس ہو گیا ہو تو وہ بغیر مہر توڑنے کے نبی کہلائے گا، گو ذلی طور پر ہی صحیح، کیونکہ وہ محمد ہے ذلی طور پر۔ پس باوجود اس شخص کے دعوی نبوت کے جس کا نام ذلی طور پر محمد اور احمد رکھا گیا ہے، پھر بھی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہی رہے، کیونکہ یہ محمد ثانی اسی کی تصویر اور اسی کا نام ہے۔ یہ تو مرزا غلام احمد قادیانی کی ایک تحریر ہے جس میں عقیدہ ذل اور بروز کی تھوڑی سی وضاحت ہو رہی ہے۔ ایک اور تحریر ہے جس میں اسی عقیدے کی مزید وضاحت ہو رہی ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھا ہے، خدا ایک اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا نبی ہے اور وہ خاتم الانبیاء ہے اور سب سے بڑھ کر ہے، اور اس کے بعد کوئی نبی نہیں مگر وہی جس پر بروزی طور پر محمدیت کی چادر پہنائی گئی ہو۔ جیسا کہ تم آئینے میں اپنی شکل دیکھتے ہو تو تم دو نہیں ہو سکتے بلکہ ایک ہی ہو، بظاہر دو نظر آتے ہو، صرف ذل اور اصل کا فرق ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی ان دو تحریرات سے مرزا غلام احمد قادیانی کا ذل اور بروز کا عقیدہ بہت ہی واضح ہو رہا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا دعویٰ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی تو نہیں بن سکتا، جیسے مسلمانوں کے اندر معروف ہے نبی اور رسول، البتہ ذلی نبی بن سکتے ہیں، اور ذلی نبی مرزا غلام احمد قادیانی کے بقول وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اتباع اور پیروی کرتا ہے۔ تو یہ مرزا غلام احمد قادیانی کا عقیدہ ہے۔ اب ہم اسی عقیدے کو قرآن و حدیث سے دیکھتے ہیں کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کر کے ذلی طور پہ نبی بننا ممکن ہے یا نہیں ہے، اور ساتھ ہی ہم یہ بتائیں گے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے عقیدہ ذل اور بروز کی غلط ہونے کی کون کون سی وجوہات ہیں۔ قادیانیوں کے عقیدہ ذل اور بروز کے غلط ہونے کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ قادیانی کہتے ہیں کہ نبوت جو ہے ذلی طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے سے ملتی ہے، جبکہ قادیانیوں کی یہ بات ہی کفر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبوت جو ہے کسبی چیز نہیں ہے، وہبی چیز ہے۔ نبوت محنت اور کوشش کرنے سے نہیں ملتی ہے، بلکہ اللہ جس کو عطا کرتے ہیں اس کو ملتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ ان کے پاس یعنی اہل مکہ کے پاس کوئی آیت آتی ہے، یعنی قرآن مجید کی کوئی آیت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت تک ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک اس جیسی چیز ہمیں خود نہ دے دی جائے جیسی اللہ کے پیغمبروں کو دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ اپنی پیغمبری کس کو دے گا، اپنی نبوت کس کو دے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ وعذاب شدید بما كانوا یمکرون، کہ جن لوگوں نے اس طرح کی مجرمانہ باتیں کی ہیں قیامت والے دن ان کے لیے ذلت اور رسوائی ہوگی۔ قرآن مجید کی آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ نبوت کسبی چیز نہیں ہے، وہبی چیز ہے۔ نبوت کسی کے چاہنے سے نہیں
نہیں ملتی ہے۔ اگر کوئی بندہ خواہش کرے کہ مجھے نبوت مل جائے تو نبوت اس کو نہیں مل سکتی، بلکہ نبوت اسی کو ملتی ہے جس کو اللہ چاہتے ہیں، اور اللہ کو پتہ ہے کہ میں نے نبوت کس کو دینی ہے۔ بندہ کہے کہ میں اتنی نمازیں پڑھ لوں، میں اتنے قرآن پڑھ لوں، میں اتنے ذکر اذکار کر لوں، مجھے نبوت مل جائے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ پہلی وجہ قادیانیوں کے عقیدہ ذل اور بروز کے غلط ہونے کی ہے کہ قادیانی کہتے ہیں کہ نبوت کسبی چیز ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ نبوت وہ بھی چیز ہے۔ قادیانیوں کے اس عقیدے کے غلط ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے، قادیانی کہتے ہیں کہ ذل سائے کو کہتے ہیں، اور مرزا غلام احمد قادیانی نے نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی پیروی کی کہ وہ گویا کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ بن گیا، تو اس وجہ سے پھر نبی بھی بن گیا، جس کی وجہ سے مرزا غلام احمد قادیانی ذلی نبی بن گیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی پیروی کی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی پر حج فرض تھا، لیکن مرزا غلام احمد قادیانی نے حج نہیں کیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے ہجرت نہیں کی، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے جہاد بالسیف نہیں کیا، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی غزوات کے اندر بذات خود شرکت فرمائی ہے۔ اور مرزا غلام احمد قادیانی نے نہ صرف جہاد بالسیف نہیں کیا بلکہ اس کو حرام کہا، جو کہ قرآن کا بھی انکار ہے اور کفر ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے کبھی پیٹ پر پتھر نہیں باندھے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھتے تھے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے کبھی کسی چور کے ہاتھ نہیں کٹوائے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوروں کی سزا ہاتھ کاٹنا مقرر فرمائی ہے۔ اور ہندوستان میں جب مرزا غلام احمد قادیانی تھا اس وقت کتنی چوریاں ہوتی تھیں، لیکن کبھی کسی چور کے ہاتھ نہیں کٹوائے گئے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے کسی زانی کو سنگسار نہیں کروایا، حالانکہ مرزا غلام احمد قادیانی جب ہندوستان میں موجود تھا تو اس وقت بہت سے زنا ہوتے رہے، بہت سے کیسز ایسے سامنے آئے، لیکن کبھی کسی کو مرزا غلام احمد قادیانی نے سنگسار نہیں کروایا، بلکہ الٹا مرزا غلام احمد قادیانی حکومت کو کہتا رہا کہ زناکار عورتوں کو ہندوستان میں بھیجا جائے، کہ اگر وہ کامل اطاعت کو ہی معیار بناتے ہیں تو مرزا غلام احمد قادیانی نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت پھر بھی نہیں کی، حج نہیں کیا، ہجرت نہیں کی، جہاد بالسیف نہیں کیا، کسی چور کے ہاتھ نہیں کٹوائے، پیٹ پر پتھر نہیں باندھے، زانیوں کو سنگسار نہیں کروایا۔ تو یہ وجوہات ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے تو اطاعت بھی نہیں کی ہے، جس کی وجہ سے قادیانیوں کے فلسفے کے مطابق مرزا غلام احمد قادیانی کو ذلی نبوت مل جاتی۔ قادیانیوں کے اس عقیدے کے غلط ہونے کی تیسری وجہ یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھا ہے خدا ایک اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نبی ہے اور وہ خاتم الانبیاء ہے اور سب سے بڑھ کر ہے۔ اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں مگر وہی جس پر بروزی طور سے محمدیت کی چادر پہنائی گئی ہے۔ جیسے کہ تم آئینے میں اپنی شکل دیکھتے ہو تو تم دو نہیں ہوتے بلکہ ایک ہوتے ہو، صرف ذل اور اصل کا فرق ہے۔ تو یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی تحریر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدترین گستاخی ہے، کیونکہ مرزا غلام احمد قادیانی کی اس تحریر کے مطابق نعوذ باللہ اگر مرزا غلام احمد قادیانی آئینے کے سامنے کھڑا ہو تو نعوذ باللہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئیں گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئینے کے سامنے کھڑے ہوں تو نعوذ باللہ مرزا قادیانی نظر آئے گا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا اس طرح کہنا ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے، جو کہ کفر ہے، کیونکہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اگر کوئی کہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا باپ میں ہوں، کیونکہ مجھے آئینے میں دیکھا جائے تو اس کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی کے باپ کی شکل نظر آتی ہے، اور اگر اس کے باپ کو آئینے میں دیکھا جائے تو میری شکل نظر آتی ہے۔ ایسا تو کوئی بھی قادیانی پسند نہیں کرے گا، لیکن مرزا غلام احمد قادیانی کی بدبختی ملاحظہ فرمائیں کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر بے ادبی اور گستاخی کی ہے۔ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر آئینے کے سامنے نعوذ باللہ کھڑے ہو جائیں تو میں نظر آؤں گا، اور میں آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاؤں تو نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئیں گے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بدترین توہین ہے، جو کہ کفر ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا ذل اور بروز کا عقیدہ خود مرزا غلام احمد قادیانی کی تحریرات سے غلط ثابت ہوتا ہے، کیونکہ مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذلی طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ بھی لکھا ہے کہ خلیفہ دراصل رسول کا ذل ہوتا ہے، اور مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ بھی لکھا ہے کہ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عکسی تصویریں تھیں۔ تو ہمارا قادیانیوں سے سوال یہ ہے کہ جب صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عکسی تصویریں تھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ذلی طور پر محمد تھے نعوذ باللہ، اور خلیفہ جو ہیں وہ رسول کا ذل ہوتا ہے، تو کیا اسلام کے خلفاء میں سے کوئی خلیفہ ذلی نبی بنا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ذلی نبی تھے، کیا صحابہ کرام ذلی نبی تھے؟ اگر وہ ذل ہو کر بھی قادیانیوں کے عقیدے کے مطابق ذلی نبی نہیں بن سکتے تو مرزا غلام احمد قادیانی کیسے ذلی نبی بن گیا؟ قادیانی قرآن پاک کی ایک آیت سے استدلال کر کے کہتے ہیں کہ اس آیت کے مطابق ذلی نبوت جاری ہے۔ آیت یہ ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ
वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन। कादियानियों के इस्तदलाल इस आयत से है कि अगर कोई बंदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करेगा तो उसको नबूवत मिल जाएगी। तो इस आयत का तफसीली तौर पे जवाब तो हम आइंदा आने वाले इस बाग के अंदर देंगे, लेकिन यहाँ पे मुख्तसर मैं कादियानियों से एक सवाल करूँगा जिससे कादियानियों का अकीदा ज़िल और बुरूज़ गलत साबित होता है। क्योंकि कादियानी कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करके ज़िल्ली नबूवत मिलती है, हकीकी नबूवत नहीं मिलती। तो हमारा कादियानियों से सवाल ये है कि आयत के अंदर 4 इनामात का जिक्र है, एक नबूवत का है, एक सिद्दीकियत का है, एक शहादत का है और एक सालिहियत का है। तो ये 4 इनामात का जिक्र है अगर कादियानियों के तर्जुमे को हम सही तस्लीम करें। तो अगर कादियानियों के तर्जुमे को सही तस्लीम करें तो नबूवत ज़िल्ली तौर पर मिलती है, तो क्या बाकी इनाम भी ज़िल्ली तौर पर मिलते हैं? क्या कोई शहीद भी ज़िल्ली तौर पर होता है? क्या कोई साले भी ज़िल्ली तौर पर बनेगा? कादियानी इसके जवाब में हमें कहते नहीं हकीकी तौर पर बनेगा। तो हम कहते हैं कि इस आयत के अंदर अगर नबूवत को आप ज़िल्ली मानते हैं तो बाकी इनामात को ज़िल्ली क्यों नहीं मानते? और अगर बाकी इनामात हकीकी हैं तो नबूवत को हकीकी क्यों नहीं मानते? अगर आप नबूवत को ज़िल्ली माने और बाकी इनामात को हकीकी माने तो इससे कुरान मजीद की आयत में तारुज़ लाज़िम आता है, जो कि कुरान पाक की शान के मुताबिक नहीं है। इससे मालूम होता है कि ये कादियानी कुरान पाक में तहरीफ़ करते हैं, जो कि ऐसी तहरीफ़ है जो कि कुफर तक पहुँचती है। तो इससे मालूम ये भी होता है कि कादियानियों का ज़िल और बरूज़ का अकीदा महज एक ढकोसला है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। कादियानियों के अकीदा ज़िल और बरूज़ के गलत होने की छठी वजह यह है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने लिखा है कि सदहा लोग ऐसे गुज़रे हैं जिनमें हकीकत मुहम्मदिया मुतहक्किक थी और इंदल्लाह ज़िल्ली तौर पर उनका नाम मोहम्मद या अहमद था। एक तहरीर तो ये है। दूसरी तहरीर के अंदर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने लिखा है, नबी का नाम पाने के लिए मैं ही मखसूस किया गया हूँ, दूसरे लोग इस नाम के मुस्तहिक नहीं हैं। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की इस तहरीर से कि जब उम्मत मुहम्मदिया में सदहा लोग ऐसे गुज़रे हैं जो ज़िल्ली तौर पर मोहम्मद या अहमद थे, लेकिन हमारा कादियानियों से सवाल ये है कि क्या उन सैकड़ों लोगों में से किसी ने नबूवत का दावा किया? क्या उन सैकड़ों लोगों में से किसी ने कहा कि जो हमें नबी नहीं मानता तो वो दायरा इस्लाम से खारिज है, वो काफिर है, मुसलमान नहीं है? अगर सैकड़ों लोगों में से किसी ने नहीं कहा तो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने यह बात क्यों की? हालांकि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के फ़लसफ़े के मुताबिक तो सैकड़ों लोगों को ज़िल्ली तौर पर नबी होना चाहिए था, क्योंकि वो ज़िल्ली तौर पर मोहम्मद या अहमद थे। लेकिन अगर वो ज़िल्ली तौर पर नबी होने के बावजूद उनने ना नबूवत का दावा किया, ना अपने ना मानने वालों को काफिर कहा, तो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने ये बात क्यों की कि नबूवत का दावा भी किया और अपने ना मानने वालों को काफिर भी कहा? कादियानियों के अकीदा ज़िल और बरूज़ के गलत होने की 7वीं वजह यह है कि चूँकि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने यह अकीदा हिंदुओं के अकीदा तनासुख से लिया है, और हिंदुओं का अकीदा यह है कि जब बंदा एक दफ़ा मर जाता है तो उसकी रूह किसी दूसरे इंसान में चली जाती है, लेकिन जब वो दूसरे जन्म में आता है तो वो पहली बीवी को अपनी दूसरे जन्म में बीवी नहीं कह सकता, पहली औलाद को दूसरे जन्म में अपनी औलाद नहीं कह सकता। लेकिन मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने इस अकीदे का भी बेड़ा गर्क किया है, क्योंकि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने अपने आप को कहा है कि मैं नऊज़ बिल्लाह मोहम्मद सानी हूँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं। और मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने अपनी बीवियों को नऊज़ बिल्लाह उम्मुल मोमिनीन कहा, जैसे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को मुसलमान उम्मुल मोमिनीन कहते हैं, तो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने भी अपनी बीवियों को उम्मुल मोमिनीन कहा। जैसे हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को सहाबा कहते हैं, ऐसे मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने भी अपने मानने वालों को सहाबी कहा। इसी तरह जैसे हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ना मानने वालों को काफिर कहते हैं, ऐसे ही मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने अपने ना मानने वालों को काफिर कहा। तो जहाँ मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने यह अकीदा ऐसा पेश किया जो कि ना कुरान से साबित है ना हदीस से साबित है, बल्कि हिंदुओं के अकीदे से चोरी किया हुआ है, तो हमारी इस बात का खुलासा ये है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने यह अकीदा हिंदुओं के अकीदे से चोरी किया है, लेकिन हिंदुओं के अकीदे का भी बेड़ा गर्क कर दिया है। और इसके गलत होने की बड़ी वजह यही है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने इस अकीदे को हिंदुओं से लिया है, वो भी मुकम्मल तौर पर चोरी नहीं किया। कादियानियों के अकीदे की 8वीं वजह हम आपके सामने पेश करते हैं, लेकिन उससे पहले कादियानी जमात की चंद तहरीरात मुलाहज़ा फरमाएँ। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने लिखा है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू, इस वही इलाही में मेरा नाम मोहम्मद भी रखा गया है और रसूल भी। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के बेटे मिर्ज़ा बशीर अहमद अम्मे ने लिखा है, बस मसीह मऊद खुद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है जो इशात इस्लाम के लिए दोबारा दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं। कादियानियों के अखबार अल फज़ल में लिखा है, फिर मसील और बुरूज़ में भी फ़र्क है। बुरूज़ में वजूद बुरूज़ी अपने असल की पूरी तस्वीर होता है, यहाँ तक कि नाम भी एक हो जाता है। बुरूज़ और उतार हम मानी है। इसी तरह कादियानियों के अखबार अल फज़ल में मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद का एक बयान लिखा है, मैं अहमदियत में बतौर बच्चा था, जब मेरे कानों में ये आवाज़ पड़ी,
مسیح موعود محمد است اور این محمد است۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے بیٹے مرزا بشیر احمد ایم نے لکھا ہے، اس میں کیا شک رہ جاتا ہے کہ قادیان میں اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتارا ہے، نعوذ باللہ، کہ نعوذ باللہ مرزا غلام احمد قادیانی اور قادیانی جماعت کی تحریرات سے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرزا غلام احمد قادیانی کی شکل میں ہی دوبارہ دنیا میں اتارا ہے۔ اب ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ نعوذ باللہ اگر قادیانیوں کے فلسفے کو تسلیم کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ دنیا میں تشریف لائے تو پھر تین صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے روح مال جسد کے ساتھ دوبارہ دنیا میں تشریف لائے، یہ صورت تو غلط ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنے روضہ مبارک میں مدفون ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کیا نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک مرزا غلام احمد قادیانی کے جسم میں حلول کر گئی ہے، تو یہ صورت بھی غلط ہے کیونکہ یہ ہندوؤں کا عقیدہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک مرے ہوئے بندے کی روح دوسرے انسان میں دوسرے جنم میں کسی میں حلول کر سکتی ہے۔ اسلام کے اندر اس عقیدے کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے کیونکہ یہ قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کے خلاف ہے۔ اس کی تیسری صورت یہ بنتی ہے کہ کیا مرزا قادیانی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام اوصاف اور کمالات موجود تھے، تو یہ صورت بھی غلط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو امی تھے جبکہ مرزا غلام احمد قادیانی کئی کتابوں کا مصنف تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عربی تھے اور مرزا غلام احمد قادیانی اجمی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو قریشی تھے اور مرزا غلام احمد قادیانی مغل برلاس خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیاوی لحاظ سے بے برگ و بے نوا تھے جبکہ مرزا غلام احمد قادیانی کو رئیس قادیان کہلانے کا شوق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدنی زندگی کے 10 سالوں میں پورے عرب کو اپنے زیر نگیں کر لیا تھا، لیکن مرزا غلام احمد قادیانی خود بھی غلام تھا اور غلامی کی زندگی کو پسند کرتا تھا، جیسا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھا بھی ہوا ہے کہ میرے مذہب کے 2 حصے ہیں، ایک اللہ کی اطاعت کرنا اور دوسرا انگریز گورنمنٹ کی اطاعت کرنا۔ انگریز گورنمنٹ کی اطاعت کرنے والا غلام ہی ہوتا ہے، کوئی آزاد تو نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کی گواہی تو غیروں نے بھی دی تھی، کافروں نے بھی دی تھی، لیکن مرزا غلام احمد قادیانی کی سچائی تو آج تک قادیانی ثابت نہیں کر سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار تو ایسا صاف اور پاکیزہ تھا کہ کوئی غیر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انگلی نہیں اٹھا سکا، لیکن مرزا غلام احمد قادیانی کا کردار ایسا گھٹیا تھا کہ خود قادیانی جماعت کے افراد مرزا غلام احمد قادیانی پر زنا کے الزام لگاتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مالی معاملات اور حقوق العباد کی ادائیگی لوگوں کے لیے ایک مثال تھی۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی خیانت اور لوگوں کے حقوق ادا نہ کرنا آج بھی قادیانیوں کے لیے پریشانی کا باعث بنا ہوا۔ خلاصہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مرزا غلام احمد قادیانی میں نہ ہی وحدت جسم موجود ہے، نہ ہی وحدت روح موجود ہے، نہ ہی وحدت کمالات موجود ہیں اور نہ ہی وحدت اوصاف موجود ہیں، تو پھر کیسے مان لیا جائے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نعوذ باللہ مرزا غلام احمد قادیانی کی شکل میں دنیا میں تشریف لے آئے تھے؟ اب سب سے آخری وجہ قادیانیوں کے عقیدہ ذل اور بروز کے غلط ہونے کی یہ ہے کہ قادیانیوں کا عقیدہ ذل اور بروز نہ قرآن کی کسی آیت سے ثابت ہے، نہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے، نہ صحابہ کرام کے اقوال سے ثابت ہے، بلکہ یہ ایسا عقیدہ ہے جو مرزا غلام احمد قادیانی نے ہندوؤں کے عقیدہ تناسخ اور حلول سے لیا ہے، اور جو عقیدہ ہندوؤں سے لیا جائے اور اس کو اسلام بنا کر پیش کیا جائے تو وہ کیسے اسلام ہو سکتا ہے؟ اور یہ ایسا عقیدہ ہے جو خود مرزا غلام احمد قادیانی کو بھی سمجھ نہیں آیا، اور یہ عقیدہ مرزا غلام احمد قادیانی کی تحریرات سے ہی باطل ثابت ہو جاتا ہے، جیسا کہ ہم نے سبق کے اندر بیان کیا ہے۔